بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری یہ ویڈیو دماغ کے ایک نسخے کے متعلق ہے، لیکن اس سے پہلے میں کچھ آپ سے باتیں شیئر کروں گا۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان کو توجہ کے ساتھ سنیے گا، اور اگر اچھی لگیں تو ان کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ طب میرا شعبہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک ٹیچر ہونے کے ساتھ ساتھ میں ایک طالب علم بھی ہوں، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، لرن فرام کریڈل ٹو گریو، پنگوڑے سے لے کر لحد تک علم حاصل کرو۔ لہٰذا جب بہت زیادہ ذہنی و دماغی کام سے تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو سر میں درد یا ویکنس محسوس کرتا ہوں، تو پھر ان طبی نسخہ جات کو استعمال کرتا ہوں، جس سے بے حد فائدہ ہوتا ہے، اور پھر سے دماغ کو تر و تازگی اور نئی زندگی مل جاتی ہے۔ جہاں جسم میں دوسرے انسانی اعضاء کی اہمیت ہے، مثلا دل، گردے، آنکھیں وغیرہ، وہاں دماغ کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے، اس کی پروٹیکشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہارڈ اسکل، کتنے سخت خول کھوپڑی کے اندر اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ میرے مرشد بادشاہ حکیم محمد طارق محمود صاحب فرماتے ہیں کہ جسم خوب تھکا ہو تو ٹوٹ کر نیند آتی ہے، جسم اگر خوب تھکا ہو تو ٹوٹ کر نیند آتی ہے، اور اگر ذہن تھکا ہو تو نیند ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ انسانی جسم کے اندر دماغ کا جسمانی طور پر صحت مند ہونا از حد ضروری ہے، لیکن یاد رکھیں، برین، دماغ کے جسمانی طور پر درست ہونے کے ساتھ ساتھ عقل و شعور اور فہم کے اعتبار سے صحیح ہونا کہیں زیادہ ضروری ہے، کیونکہ دانا لوگ کہتے ہیں کہ اصل ڈس ایبلڈ پرسن، معذور شخص، جسم کا نہیں شعور کا ہوتا ہے۔ مشاہدات و تجربات تو یہی بتاتے ہیں کہ اصل ڈس ایبلڈ پرسن شعور کا ہی ہوتا ہے۔ جس کا شعور اور فہم کام نہ کر رہا ہو، اصل میں وہی ڈس ایبلڈ ہے۔ مثالیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن میں یہاں ایک آسٹریلین نک وجیسی کی مثال دیتا ہوں۔ اب یہ شخص تو فزیکلی ڈس ایبلڈ ہے، پیدائشی طور پر نہ اس کی ٹانگیں اور نہ ہی بازو ہیں، لیکن اس وقت دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے۔ ہمارے یہاں اکثر ایک بازو یا ایک ٹانگ سے محروم ہونے پر بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ دونوں بازو اور ٹانگیں صحیح سلامت ہونے کے باوجود ان کو مصنوعی طور پر ٹوٹی ہوئی شو کرتے ہیں اور بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ لوگ جسم اور ذہن کے اعتبار سے تو ٹھیک ہیں، لیکن شعور کے لحاظ سے ڈس ایبلڈ ہیں۔ اسی طرح اسٹیفن ہاکنگ جب یونیورسٹی میں تقریباً 21 سال کی عمر میں تھا، جب یونیورسٹی کی سیڑھیوں سے گر کر زندگی بھر کے لیے جسمانی طور پر ڈس ایبلڈ ہو گیا، لیکن شعور کے لحاظ سے ٹھیک تھا۔ اس نے کہا کہ میں دنیا میں ایک بار ہی آیا ہوں، میں دنیا میں ایک بار ہی آیا ہوں، میرے اللہ نے مجھے دنیا میں ایک بار ہی بھیجا ہے، دوبارہ نہیں بھیجنا، لہٰذا میں اپنے حصے کا کام کر کے جاؤں گا۔ اور اس نے ویل چیئر پر بیٹھ کر اپنا کام کیا اور دنیا کو بتا دیا کہ اصل معذور شعور کا معذور ہوتا ہے۔ اس طرح کی اور بہت سی مثالیں ہیں، مگر شعور کے ساتھ ساتھ صحت کے اعتبار سے بھی ذہن کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم احتیاط کریں۔ اب میں آپ کو دماغ کی طاقت کے سلسلے میں نسخہ بتاتا ہوں۔ ویورز، میں نے اس کو خود استعمال کیا ہے، میرا یہ آزمودہ ہے، بہت ہی کارآمد اور بڑی تیزی سے کام کرتا ہے۔
یہ نسخہ حکیم انقلاب المعالج صابر ملتانی کا ہے۔ تو نسخہ حاضر ہے۔ موسلی سفید 1 پاؤ، بہتر ہے کہ انڈین موسلی سفید لیں۔ موسلی سفید 1 پاؤ، ستاور 1 پاؤ، آرد سنگاڑا یعنی جو سنگاڑے ہیں ان کا آٹا بنا لینا ہے، وہ آدھ سیر یعنی آدھا سیر آٹا ہونا چاہیے۔ دودھ 1 سیر، چینی آدھ سیر، دیسی گھی 1 سیر۔ اب اس کو بنانے کی ترکیب کیا ہے؟ اول صاف اور خشک کر کے ادویات کا صفوف تیار کر لیں، یعنی ان سب اشیاء کو لے کے اچھی طرح پہلے صاف کر لینا ہے، پھر ان کا صفوف تیار کر لینے۔ پھر دودھ کا کھویا بنائیں۔ جب کھویا گاڑھا ہونے لگے تو اس میں صفوف شامل کر لیں۔ جب تمام ادویات ایک جان ہو جائیں، اس کے چھوٹے چھوٹے لڈو بنا لیں۔ پھر آگ پر گھی چڑھا دیں۔ جب گھی خوب گرم ہو جائے تو اس میں لڈو تل لیں۔ جب سرخ ہو جائیں تو نکال کر چینی کے قوام میں ڈالتے جائیں۔ قوام جس قدر گاڑھا ہوگا مٹھائی اسی قدر زیادہ دیر رہ سکے گی۔ اب اس کی خوراک کتنی لینی ہے؟ 1 سے 3 لڈو تک، یعنی 1 یا 2 یا 3، یعنی 1 سے 3 لڈو لے سکتے ہیں۔ 1 سے 3 لڈو تک صبح و شام دودھ سے دیں۔ اس کے کیا افعال و اثرات ہیں؟ ایسی ادویات زیادہ زود اثر اور مفید ہوتی ہیں، یعنی جلدی اثر کرنے والی ہوتی ہیں، جو لذیذ اور غذائی ضروریات میں دی جائیں۔ ان کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مریض پر ادویات کی بے چینی اور ذائقے کا اثر تقریباً نہیں ہوتا۔ ایسی ادویات عام طور پر میکانیکی اثرات کی بجائے زیادہ تر مشینی اثرات کرتی ہیں۔ یہ غذائی دوا بھی انہی میں سے ہے۔ اس دوا کے استعمال سے جسم میں رطوبت اور خون کی زیادتی اور تقویت پیدا ہوتی ہے، جس سے جسم مضبوط ہوتا ہے، پھولتا ہے۔ طالب علموں اور دماغی کام کرنے والوں اور دبلے پتلے لوگوں کے لیے ایک اچھا ناشتہ ہے۔ In the end, don't forget to like, share and subscribe the channel for more useful videos. السلام علیکم۔